بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرنا شرعاً کیسا ہے کہ جو معاشرے میں گداگر ہیں وہ عموماً جب سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہمیں کچھ دے دیں، اللہ کا واسطہ ہمیں کچھ دے دیں۔ تو شریعت مطہرہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کر سوال کرنا یہ شرعاً کیسا ہے، اور ایسے سائل کو بھیک دینا شرعاً کیسا ہے۔ حدیث رسول میں اس بارے میں ہماری رہنمائی موجود ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمہ اللہ، جن کا سن وصال 360 ہجری ہے، آپ نے المعجم الکبیر کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من سأل بوجہ اللہ، وہ بندہ ملعون ہے جو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس پر لعنت کی گئی ہے کہ جو اللہ کا نام استعمال کرتا ہے اپنے سوال کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر وہ سوال کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حُجْرًا، اور ملعون ہے وہ شخص جس سے سوال کیا گیا اللہ کے نام پر، کہ مانگنے والے نے اللہ کے نام پر مانگا اور پھر اس بندے نے اس سائل کو کچھ نہیں دیا، تو یہ بندہ بھی ملعون ہے۔ لیکن ساتھ اس کے لیے ایک شرط بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا، ما لم یسأل حجرا، جب تک اس سائل نے اس سے کسی بے جا چیز کا سوال نہیں کیا، نہ حق چیز کا سوال نہیں کیا، اس وقت تک اگر وہ اس کو نہیں دیتا تو پھر ملعون ہے۔ یعنی اگر سائل کسی ایسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے، لیکن اس کا سوال درست نہیں ہے، جس سے وہ سوال کر رہا ہے وہ اس کا سوال پورا کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، یا وہ بندہ سوال پورا تو کر دیتا ہے لیکن اس کو فوائد اس کے برعکس سوال پورا نہ کرنے میں نظر آتے ہیں، تو پھر یہ بندہ اس لعنت سے بری الذمہ ہے، پھر اس پر کوئی لعنت نہیں ہے اور شریعت کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے نوادر الاصول کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من سألکم باللہ فأعطوہ وإن شئتم فادعوہ، او کما قال علیہ السلام۔ اب اس حدیث پاک میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، بندہ مومن کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے سوال کرے، اللہ کا نام لے کر سوال کرے اور اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے، تو اس کو اختیار ہے
چاہے اس سائل کو کچھ دے اور چاہے اس سائل کو کچھ بھی نہ دے، دونوں صورتوں میں شریعت مطہرہ اس بندے کو اختیار دیتی ہے۔ اب تیسری حدیث پاک جو بڑی اہم ہے اور جو اس عنوان کے لیے ہماری بڑی کامل رہنمائی فرما رہی ہے کہ اس مسئلے میں ہم نے کرنا کیا ہے اور اللہ کا نام لے کر سوال کرنا آیا درست بھی ہے یا درست نہیں ہے، تو حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ امام ابو داؤد جن کا سن وصال 275 ہجری ہے، آپ نے سنن ابی داؤد شریف کے کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر صرف اور صرف جنت کا سوال کیا جائے، جنت کے علاوہ کسی چیز کو طلب نہ کیا جائے۔ اب یہ حدیث پاک ہماری کامل رہنمائی فرما رہی ہے کہ وہ سائل، وہ گداگر جو ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا نام بھیک مانگنے کے لیے رکھتے ہیں اور جو اللہ کے نام کو صرف اور صرف سوال کے لیے ہی ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی خوبصورت رہنمائی ہے کہ یہ اس کمینی دنیا کے لیے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا نام استعمال کرنا یہ ہرگز انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات انتہائی پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کے نام پر سوال کرے میں اس کو کچھ بھی نہ دوں، تاکہ اس کی یہ بری عادت چھوٹ جائے اور اس کم تر سی دنیا کے لیے وہ اللہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دے۔ تو اب جو مسئلہ نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاً کسی بھی سائل کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام اس دنیا کے لیے استعمال کرے اور لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور اللہ کا واسطہ دے کر ان سے دنیا طلب کرے۔ سب سے پہلے سائل کو شریعت مطہرہ منع فرماتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی سائل بالفرض سوال کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، اب سامنے والا بندہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھے کہ وہ سائل کون ہے اور وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اگر تو وہ ایسا سائل ہے جس کو شریعت مطہرہ سوال کی اجازت دیتی ہے، یعنی جو ہم نے پہلے شرائط بیان کی تھی کہ یہ شرائط موجود ہوں تو پھر تو بندہ سوال کر سکتا ہے، اگر یہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر سرے سے سوال کرنا ہی ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسا سائل ہے کہ جس کا سوال ہی شرعاً درست نہیں ہے تو پھر اس کو بھیک دینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر بھیک مانگ رہا ہے یا اللہ کے نام کے علاوہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے جو گداگر اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس وجہ سے بھیک نہیں دینی چاہیے کہ وہ اللہ کا نام استعمال کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔